راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تخت کو تاج ملنے کا واقعہ۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں آپس میں تخت کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہذا بادشاہت مجھے ملنی چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت مل جائے تو میں بدعتوں کو ختم کر کے شریعت و سنت کو اوپر اٹھاؤں گا۔ دارا شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے دعا کروائے۔ جب وہ وہاں گئے تو ان بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مصلی پیش کیا۔ دارا شکوہ نے ادب کی وجہ سے کہا، نہیں، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں، مگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوتی تو سمجھتے کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان بزرگ نے پھر ان کو کہا بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری بار بھی یہی کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری بار اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ فرمانے لگے، ہم نے تو مصلی پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کرے۔ اب وقت گزر چکا ہے، اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کے مقبول بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائے۔ اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی اللہ والوں کے صحبت پائے ہوئے اور صاحب نسبت تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو ان بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے ادب کی وجہ سے کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بیٹھو۔ جب دوبارہ کہا بیٹھو تو وہ مصلی پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ شریعت و سنت کو قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بھائی تخت تو ہم تجھے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو پہچان گئے کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک بول معنی رکھتا ہے، اسی لیے کہنے لگے کہ حضرت تخت تو مل گیا اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ تاج کا نظام تو آپ کو وضو کرانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی ہے اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا، لہٰذا واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں، کیونکہ صحبت پائے ہوئے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ میں موقع پر کہنا تو ادب کے خلاف ہوں گا۔
وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ کہنے لگے میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے کہ نہیں امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ ضد کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز کھول دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ نہیں پہچانتا۔ اس بارے میں آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے ذمے اس قسم کے کام طے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہمیں انہی کے پیچھے بھاگنا چاہیے تاکہ سارے کام ہوتے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ ہر کام میں حکم الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ بال برابر بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے، سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ بلکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔